السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 420 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 64 ترجمہ معارف القرآن۔ اور یہود بکنے لگے کہ اللہ کی مٹھی بندھی ہے، باندھے جائیں ان کے ہاتھ، اور ایسا بولنے والوں پر خدا کی مار، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، لٹائے جیسے چاہے، اور ضرور بڑھتی رہے گی ان میں سے بہتوں کی شرارت و انکار کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور ڈال دیا ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک، جب انہوں نے جلائی جنگ کی آگ، بجھا دے اللہ اور لگے ہیں زمین میں فساد مچانے کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فسادیوں کو۔ تفسیر اشرفی۔ اور بد لغام یہود بکنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی بندھی ہے، یعنی اس کا ہاتھ قبض کیا اور روکا ہوا ہے۔ عطا سے یا فکرہ بخل کی طرف اشارہ ہے، یعنی حق تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیتا اور ہم پر روزی تنگ کرتا ہے، اسی لیے وہ رزق دینے میں بخل سے کام لے رہا ہے۔ ایسوں کے لیے بد دعا کی گئی کہ باندھے جائے ان کے ہاتھ، کہ ان سے کسی طرح کا عمل خیر و خیرات ہو نہ سکے، اور قیامت تک بخل و امساک میں مبتلا رہیں۔ الغرض ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے رک جائیں اور وہ دائمی طور پر بخیل رہیں۔ چنانچہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی بخیل نہیں، اور ایسا واہیات کلمہ بولنے والوں پر خدا کی مار اور خدا کی لعنت، اور وہ بھی ایسی کہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ بکنے والوں نے جو بکا وہ بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح اور حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، لٹائے جیسے چاہے، اس کا جود و کرم بہت ہی بڑا ہے۔ اس مقام پر ذہن نشین رہے کہ خدا کی ذاتی صفتوں سے ایک صفت ہے، جیسے کہ سمع، بصر اور وجہ۔ خدا کی ذاتی صفتوں سے ایک صفت ہے، جیسے کہ سمع، بصر اور وجہ۔ ہمارے لیے ان صفات پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور اس کی کیفیت میں دخل دینا درست نہیں۔ یہ متشابہات سے ہے، اور متشابہات کی تفسیر ظاہر میں نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے معنی کسی کے حکم کے موافق ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس محل پر یہ تمام کلام اعمال جود و بخشش پر دلالت کرتا ہے، اس واسطے کہ عطا کرنا ایک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر عطا کو جو دونوں ہاتھوں کی طرف نسبت فرمائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی اس کی عطا بے حد اور بے شمار ہے، اور وہ روزی دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اپنی مشیت و حکمت کے موافق۔ رہ گیا یہود اور نصارہ کا معاملہ تو ضرور بڑھتی رہے گی ان میں سے بہتوں کی شرارت و انکار، بس سبب اس کے کہ جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کریم۔ اگرچہ قرآن کریم کفر و نافرمانی کو دفع کرنے کے لیے ہے، مگر اسے سن کر ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ کفر و طغیان اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتے ہیں، جیسے صحیح اور درست لوگوں کو جو غذا مفید ہے اس سے بیماروں کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس مقام پر یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب یہ ایسے شریر اور فسادی اور سرکش ہیں تو یہ سب مجتمع یعنی جمع ہو کر اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خیال کا ازالہ یوں ہو جاتا ہے کہ ان کا آپس میں مجتمع ہونا ناممکن اور نہ ہو سکنے والی بات ہے، اس لیے کہ ڈال دیا ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے۔ انہی یہودیوں کے دو قبیلے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر کے درمیان بغض و عداوت کی ایسی خلیز پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے۔ قیامت تک ان کے دلوں میں
موافقت اور باتوں میں مطابقت نہ رہے گی۔ چنانچہ اہل اسلام کے خلاف جب انہوں نے جلائی جنگ کی آگ تو روشن ہونے سے پہلے ہی بجھا دے اللہ تعالیٰ انہی میں آپس میں منازعت یعنی واد وواد ڈال کر، جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف مشغول ہی نہ ہو سکیں۔ بھئی اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے وہ سب کے سب لگے ہیں اور پورے طور پر تیار ہیں زمین میں فساد مچانے کو، تاکہ اہل اسلام کو پچھاڑ دے اور ان کے مابین ایسا شر پھیلائے کہ ان کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا فسادیوں کو، اسی لیے ان کے شر اور فساد کو خاک میں ملا کر الٹا انہیں مصائب و آلام میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ان یہودیوں نے غلط روش اختیار کی اور اسلام کی مخالفت اور رسول عربی کی دشمنی پر اتر آئے، اس لیے دنیا ہی میں مبتلا آفات ہو گئے اور آخرت کی بھی کسی بھلائی کے مستحق نہ رہ گئے۔ آیت نمبر 65 ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم اتار دیتے ان سے ان کے گناہ، اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو عیش کے باغوں میں۔ تفسیر اشرفی۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ اہل کتاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، یعنی یہودیت و نصرانیت سے توبہ کر کے گناہوں سے پرہیز کرتے، تو ہم اتار دیتے ان کے سر سے ان کے گناہ کا بوجھ، اور ضرور ہم داخل کرنے کا حکم کرتے ان کو ناز اور نعمتوں والے عیش کے باغوں میں، جہاں صرف عیش ہی عیش ہے اور رنج و الفت کا گزر نہیں۔ اس مقام پر تنبیہ ہو گئی کہ اسلام سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب بہشت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اسلام قبول نہ کریں۔ یہ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ خود اپنی آسمانی کتابوں پر کما حق عمل نہ کر سکے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔